جی اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ بنوریا سائٹ کے مدرسے کے اندر، جہاں کے خطیب ہیں مفتی نعیم صاحب۔ یہاں پہ ایک بات کل سے زیر غور آئی ہوئی ہے کہ جمعے کی نماز کے اوپر حکومت سندھ نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پچھلا جمعہ تھا اس کے بعد بھی جو ایف آئی آر مسجد کے امام کے خلاف درج کی گئی تھی، ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کل جمعہ آ رہا ہے۔ کس طریقے سے اس کو مفتی نعیم صاحب دیکھتے ہیں کہ جمعہ گھر پہ پڑھنا چاہیے یا یہ وبا کے دن ہے تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے؟ کل حکومت سندھ نے 12 بجے سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے کہ جمعے کے دن 12 بجے سے وہ لاک ڈاؤن کریں گے۔ اس بارے میں جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا ڈی این این کو ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا جو کل حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کے دن 12 بجے سے دکانیں کاروبار سب بند ہو جائے گا، نہ وہاں مسجد میں نماز ہوگی، یہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت سندھ سے جو مشاورت ہوئی تھی علماء کی، اس مشاورت میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مساجد کھلی رہیں گی اور مساجد میں افراد جو ہے تھوڑے ہوں گے، خادم، مؤذن اور چند لوگ جو ہے پڑھ لیں گے، زیادہ ہجوم نہیں ہوگا مفاد عامہ کے خاطر، تاکہ یہ وبا جو ہے دوسروں کو نہ لگے۔ لیکن اس طریقے سے کہ مساجد کو بالکل بند کیا جائے اور اس میں بالکل مساجد میں جمعہ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کو بند کرنا یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ کھلی رہے لیکن اس میں افراد کم سے کم ہوں، زیادہ نہ ہوں، تاکہ وبا نہ پھیلے۔ اور باقی اگر مساجد کو مستقل طور پہ بند کیا گیا، یہ شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، اس لیے مساجد کو کھولے رکھنا ہی اچھا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے جو جمعہ گیا ہے اس کے اندر کہیں سارے، جس میں بریلوی مسلک کے بھی ہیں، دیوبند مسلک کے بھی ہیں، اور ایسے جو جماعتیں ہیں جہاں پہ جمعہ ہوتا تھا، ان مولاناؤں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں، اور دیگر پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں درج کریں گے؟ بات یہ ہے کہ امام تو نماز پڑھا رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی روکے۔ لوگوں کو اگر روکنا ہے تو یہ تو انتظامیہ اور پولیس کا کام ہے کہ لوگوں کو روکے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور کاٹنی ان لوگوں کے خلاف چاہیے تھی جو منتظمہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو روک نہیں رہے مسجد میں۔ تو امام کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روکے، وہ تو اپنی آگے نماز پڑھا رہا ہے۔ لیکن بہرحال حکومت سے جب یہ بات کی گئی تو حکومت نے تمام ایف آئی آر واپس لے لی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ائمہ کے خلاف جو ہے ایف آئی آر نہیں کاٹے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے گا، کل جمعہ ہے، کل بروز جمعہ جو ہے لوگ مسلمان بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نماز کے لیے۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، اس کو ہم عید کی طریقے سے مناتے ہیں کہ وہ نہانا دھونا غسل کرنا نماز کے لیے جاتے ہیں۔ تو کل اب لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے۔ کل ایک نیا جو ہے وہ جھگڑے کا اندیا آ رہا ہے نظر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کا کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو تو مشورہ یہ ہے کہ جب ریاست نے منع کیا تو ریاست سے جھگڑنا یہ مفاد عامہ کے بھی خلاف ہے، اور یہ اور زیادہ وبا پھیلے گی، مصیبت آئے گی۔ لہذا ریاست کی بات کو رکھتے ہوئے لوگوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، وہ زیادہ مناسب ہے، تاکہ یہ مزید کوئی فتنہ اور فساد نہ کھڑا ہو۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی کہ کرونا وائرس ہے، یہ تبلیغی جماعت پھیلا رہی ہے، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور تبلیغی جماعت کے اجتماعات کو ملتوی کر دیا گیا ہے، ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے، رائے بند سے جماعتیں واپس کر دی گئی ہیں، 4 مہینے چلے اور ان کی جماعتیں جو نکلی ہوئی تھیں ان کو سب کو واپس کر دیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ باقی یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے وبا پھیلی ہے، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ دعوت و تبلیغ ایک ایسی جماعت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں امن و امان، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ باقی ان حضرات نے خود بھی احتیاط کی ہے کہ اجتماعات اپنے ملتوی کر دیے ہیں، اپنے مراکز میں لوگوں کو ملتوی کر دیا ہے۔ لہٰذا بلاول بھٹو کا تبلیغی جماعت پر یہ الزام لگانا انتہائی دردناک بات ہے، خطرناک بات ہے،
اور اس سے ایک مذہبی طبقہ جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے اس بیان سے متنفر ہوا ہے، اور یہ بات ان کے لیے چاہیے کہ اس سے وہ رجوع کریں ورنہ مسائل اور پیدا ہوں گے۔ آپ مفتی ہیں، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو دین سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں یا لوگ ایسے ہیں کہ اس چیز کو مذاقتاً لے رہے ہیں۔ گھروں میں ویڈیوز بنانا اور بہت اپنی ریاست کی بات یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، جبکہ ریاست ان کے فلاح کی بات کر رہی ہے۔ تو اس میں آپ اپنے کراچی کے شہریوں کو، اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو کیا میسج دے رہے ہیں ڈی این این کی جانب سے؟ کراچی یا ملک کے جو بھی باشندے ہیں ان کو میسج یہی ہے، وہ گھروں میں رہیں لیکن گھروں میں رہ کر اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ شعبان کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھے ہیں، ابھی آپ فارغ ہیں روزے رکھیں۔ آگے 15 شعبان آ رہی ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ اس کو رات کے اندر جو ہے جاگ کر گزاریں۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے توبہ، رجوع، استغفار میں لگیں۔ یہ وہ بات آگے تمام دنیا کے انسانوں پر جو آئی ہوئی ہے وہ ٹل جائے۔ اچھا، اس وبا کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دعا بتائی تھی، اگر آپ وہ دیکھنے والوں کو دعا پڑھ کے سنا دیں کہ وہ دعا کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اس سے فائدہ انسانی ذات کو کیا ہے، ذرا وہ بتا دیجیے گا۔ اگر یہ دعا بتائیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت سے کوئی چیز جو ہے لا یضر مع اسمہ شیء، کوئی چیز اللہ کے نام کی برکت سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور یہ دعا بتائی گئی اس وقت ہے جب کوئی مشکلات آتی ہیں اس کے لیے، لہٰذا اس دعا کا اہتمام کیے گا۔ جی، یہ تو ہمارے ساتھ موجود تھے جامعہ بنوریہ سائٹ کے محتمیم مفتی نعیم صاحب، جنہوں نے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ میسج دیا ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ کل جمعہ ہے، اور جمعے کی ظہر کی نماز وہ اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ اس وبا کو کم سے کم جو ہے وہ جلد سے جلد قابو میں کیا جائے۔ انہوں نے دعا بھی بتائی، وہ دعا انہوں نے بتائی ہے کہ وہ لوگ اپنے استغفار کا ورد کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ سمیر ترین، ڈی این این نیوز، کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔